السلام علیکم، مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے آپ کے لیے نئے تجزیے اور نئے تبصروں کے ساتھ بالخصوص صوبہ سندھ کی سیاست۔ کراچی جو ایک منی پاکستان ہے، اس کی سیاست کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور چاہے اقتدار ہو چاہے حزب اختلاف ہو، کراچی جس کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہے۔ تو بہرحال کراچی میں تواتر کے ساتھ جلسے ہم نے بتایا تھا، پچھلے ویلاگ میں بھی ہو رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کے حوالے سے کیا، ایم کیو ایم نے اپنے مسلسل جلسوں کا اہتمام کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اور اپنے اندر انہوں نے ایک روح پھونک دی ہے کارکنان کے اندر، انہوں نے یہ جلسے کر کے اس میں پیش ہیں جناب کامران ٹیسوری، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی اور زعما اور ایم این اے ان کے ایم پی اے۔ ناظرین، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو جلسے ہیں، یہ جلسے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اپنی جماعت کو موٹیویٹ کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جلسوں میں وہ جھلک نظر نہیں آ رہی جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے زمانے میں ہوتی تھی۔ الطاف حسین کے جو جلسے تھے اس کے مقابلے میں تو یہ ایک جلسی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ملیر کے علاقے میں انہوں نے ایک جلسہ کیا اور کسی بڑے گراؤنڈ کا انتخاب جو کیا، مگر اس کے بھی سائٹ میں انہوں نے ایک جلسہ کیا جس کو ہم یہ کہیں گے کہ الطاف حسین کے جلسوں کے مقابلے میں تو یہ ایک جلسی تھی۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کے عوام اس میں جو کارکنان ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اے پی ایم ایس او کے، یا وہ انہوں نے بڑے نظم و ضبط سے مظاہرہ کیا، اپنا وہی رنگ دینے کی کوشش کی جلسے کو کہ جس طریقے سے، اور اس میں کریم بھی وہی آئی جو ایم کیو ایم کے ہیں۔ بہرحال وہ بھی الطاف حسین کے منحرفین کہلاتے ہیں، ان کو بھی الطاف حسین یہی کہتے ہیں، مگر اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اس میں جو پی ایس پی کا جو فیکٹر تھا اس کے لوگ ایم این اے کم تھے، اور ان کا کوئی بندہ اس میں شامل نظر نہیں آیا ہمیں، تو جو ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں سے۔ مگر اس کے علاوہ جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پوری طاقت لگائی، اور گورنر سندھ آئے تھے تو سرکاری مشینری بھی کہیں کہ ان کے سامنے سرنگو تھی اور بڑا انتظامات کیے گئے تھے، تو اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج تھا۔ ایم کیو ایم کے جلسے میں جوک در جوک مختلف سیکٹر سے لوگ آئے، مگر اس میں کہ جو علاقے کے جو بتاتے ہیں لوگ، جو علاقے کے جو بڑے بڑے جو کہ دوسرے کسی ایم کیو ایم کے جو دھڑے آپ کے یا گروپ اس سے وہ خاطر خواہ ان کی انٹری نہیں تھی، مگر اپنا فاروق ستار نے دھواں دھار تقریریں کی، گورنر کامران ٹیسوری نے بھی خواتین کی بھی اچھی خاصی تعداد بلانے میں کامیاب ہو گئے، نوجوانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد بلانے میں کامیاب ہو گئے، مگر بہرحال اب ان کو پیسہ ملا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، تو وہ جلسوں میں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ ملا ہے اور ہم آپ کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کریں گے، اور فلاں جگہ پہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو دعوے دار بھی بن رہے ہیں وہ ایک طریقے کے۔ مگر عوام جو نیوٹرل عوام تھی اور جو وہاں کے سیاسی مبصرین اور جو پرانے رہائشی ہیں ملیر کے جو رہنے والے تھے، جنہوں نے وہ ایم کیو ایم کا دور دیکھا، انہوں نے بڑا مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ایک تو ان کی اس جماعت نے ابھی تک ڈیلیور کچھ نہیں کیا، دوسرے ان کی جماعت میں جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ایک جلسوں کی کہ سامنے رونق میں اضافہ نہیں کر رہا، کمی کر رہا ہے، اور تقسیم جو ہوئی ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ان کو وہی الطاف حسین کے جو جلسے انہوں نے دیکھے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ایم کیو ایم کا ایک گروپ جو ہے جو پی ایس پی کے جو لوگ جس میں نہیں تھے شامل، وہ گروپ جو آئے گا تو آنے والے دنوں میں اگر کہیں الطاف حسین کی اپروول اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو گئی یا کورٹ کی طرف سے اعلان ہو گیا تو کوئی ایک گروپ جو ہے یہ الطاف حسین کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، اور یہ گروپ جو ہے مسلسل خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، اور دوسرے جو کہ جو پی ایس پی کے جو گروپ والے جو ایم این ایز ہیں کہ وہ اس میں کم عدم دلچسپی کا ان کا جو مظاہرہ
بعض جگہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا. تو یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں. اب مگر ایم کیو ایم کو عوام نے یہ بھی کہا ہم ایم کیو ایم کو منظم، متحد اور اس کی یکجہتی کو پارا پارا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم مضبوط جماعت بن کے ابھرے، مگر یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے بظاہر وہ ایسی ہے کہ یہ اپنے کسی ایسے قائد کی منتظر ہے جو اس پہ کڑی نگرانی کرے اور نظم و ضبط کو عوام میں بحال کرے. جو عام عوام ہے اس کی ان جلسوں میں ذرا عدم دلچسپی کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے، چاہے سرجانی کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو. اس میں بہرحال کارکنان کی تو جو ان کے اس پہ چل رہے ہیں ڈسپوزل پر یا ان کے اشاروں پہ، لازمی ایک شرفا کا گروپ ہے ایم کیو ایم کے اندر، اور ایک وہ لوگ تھے جو جیلوں سے رہا ہوئے ہیں. تو جیلوں سے جو رہا ہونے والے ہیں ان میں کافی ایسے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے ذریعے رہا ہوئے تھے، تو لازمی وہ ان کے تابع دار ہیں یا ان کی سنتے ہیں. اور یہاں جو ہے یہ وہ گروپ ہے جو پرامن رہ کے انہوں نے رات میں اپنا نام بدل دیا ایم کیو ایم پاکستان رکھ کے، اور قائد سے ان کے نعرے کے عدم دلچسپ یعنی کہ تعلق ختم کرنے کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں. تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ وہاں تھے جو پی ایچ پی والے نکل گئے تھے تو وہ واپس شامل ہوئے. ان کا تو انہوں نے تو دھڑیلے پہ کہا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کمال نے حالیہ انٹرویو کہ جناب میں تو چھوڑ کے پہلے ہی چلا گیا تھا اور ہم نے بہت پہلے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. بہرحال یہ تو ان کو تو الطاف حسین کے ساتھ انہوں نے مائل اور اس میں کیس بھی لڑا انہوں نے وہاں جا کے. تو بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں، مگر اب ایم کیو ایم کے قائد کا بھی ڈھنڈورا پٹ رہا ہے کہ ان کے بھی دیواروں پہ نعرے لکھے جا رہے ہیں کہ الطاف. بہرحال عوام بھی الطاف حسین کو ہی پسند کرتی ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر وہ تاریخی جلسوں سے خطاب کریں گے. ان جلسوں کو دیکھ کے عوام یہ کہتے ہیں الطاف نہیں تو بھائی کچھ نہیں ہے یہ جلسے وغیرہ ان کے. ایک عام عوام کی رائے جو میں دیکھتا ہوں، مگر مسلسل اب ایم کیو ایم نے بھی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو تیز تر کر دی ہے، سیاسی سرگرمیاں. پھر گورنر بھی اپنے ایک عوامی گورنر ان کو ملے ہیں تو وہ جلسوں میں بھی آتے ہیں، وہ ادھر ہی گورنر ہاؤس میں نہیں بیٹھے رہتے. تو گورنر کا بہرحال ایک اچھا ان کا وہ ہے، مگر بہرحال ان کا جو اسٹیٹس اور پروٹوکول ہے وہ یہ نہیں اس کا الاؤ کرتا ان کو کہ جناب ان کی تصاویر شہر میں لگی ہوں ایک جیسے سیاسی رہنما کی. تو اس سے جو ان کے مخالفین ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے لیے بھی اسلام آباد میں کچھ وہ چل رہا ہے معاملہ، کھینچا تانی چل رہی ہے، کبھی وہ اپنی نوکری بچا لیتے ہیں کبھی یہ. تو بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے میں کارکنان کی اور ان کے جو سیکٹرز ہیں اور جو اے پی ایم ایس خواتین ونگ کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، مگر اس کو آپ ایک بڑا جلسہ قرار نہیں دے سکتے. مگر بہرحال وہ کسی حد تک اپنے جو ایم کیو ایم کے جو اداروں میں ان کے ملازم ان کو لانے میں وہ کامیاب ہو گئے. مگر عوام کی ایک تعداد کثیر تعداد کو یہ اپنی ہوٹلز اور چائے کی ادھر ادھر بیٹھی ہوئی نظر آئی. وہ ان کے اس میں جلسہ گاہ کی طرف رخ کرانے میں یہ پارٹی ناکام رہی. فی الحال بہرحال عہدیدار اور کارکنوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور نعرے بھی ان کے اس میں لگتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں پیسہ مل گیا ہم خرچہ کریں گے. فاروق ستار مانوی ایک پارلیمنٹری رہنما ہے، سینئر رہنما ہے، خالد مقبوبی سینئر رہنما ہے. انہوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم تنظیم کو شخصیت پرستی سے نکال کے لائیں اور شخصیت کے پیچھے نہیں، ہماری منزل قریب آ گئی ہے، ہم منزل کی طرف جا رہے تھے. کہتے تھے نا منزل نہیں رہنما چاہیے. تو اب وہ منزل ان کو وہ منزل کے قریب تو پہنچ گئے، اب رہنما چاہیے. تو رہنما تو آنے کی آوازیں اٹھ رہی ہے رہنما کے آنے کی. تو اب منزل نہیں رہنما چاہیے تو وہ نعرہ جو ہے اس کو اب تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں منزل مل گئی، منزل کے ہم قریب تر پہنچ گئے. اب وہاں وہ رہنما جو ابھی آ رہا ہے تو اگر وہ ان کی اپروول ہو گئی تو پھر منزل نہیں رہنما چاہیے والا نعرہ صادق ہو جائے گا ان پہ کہ جو آپ پہلے نعرہ لگاتے تھے تو وہ صحیح ہو جائے گا. اب منزل ان کو مل گئی، اب یہ رہنما کس کی رہنمائی کرے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر بہرحال ایم کیو ایم کا یعنی کہ جو زوال پذیری اور سیاسی طور پہ جو پوزیشن ان کی ڈاؤن
دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت ہے اور عوام آج بھی اس کو ووٹ دے رہی ہے اور کل بھی ووٹ دے رہی تھی، بہرحال ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی یہ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے اپنی پوری انتھک محنت کی ہے۔ پارلیمنٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے خوش کیا، پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی۔ ایم کیو ایم پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان یعنی کہ جیسے متحدہ قوموں میں کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں مظلوم قومی موومنٹ بنی ہوئی ہے اس وقت۔ یہ مظلوم قومی موومنٹ جو ہے اپنے اس سے تمام مطالبات بھی اس کے لے لیتے ہیں لکھے ہوئے، اس کو منظور نہیں کیا جاتا اور ان کی یہ تمام کام ان کی رضامندی کے لیے کر دیتی ہے۔ حکومت کی رضامندی کے لیے 27ویں ہو یا 26ویں ہو اور آگے آنے والی 28ویں ہو تو یہ کر دے گی۔ اب اپنے ان کے مطالبے کب پورے ہوں گے؟ بہرحال یہ بھی پر امید ہیں اور انہوں نے اس جلسے میں بھی عوام کو امید دلائی اور بڑی امید سے یہ بھی بتا دیا کہ پیسہ تو آ گیا ہمارے پاس۔ اب آگے جو ان کے مزید مطالبات ہیں انتظامی صوبے کے، انہوں نے کہا اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا تو ہم صوبے بنانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، انتظامی یونٹ بننے چاہیے، وفاق کوئی تو یہ جو باتیں ہیں پہلے جو بیانات ہیں، مگر یہ جب ہی یہ کر سکیں گے جب ان کے اندر طاقت ہوگی، اور طاقت ان کے اندر جب ہوگی جب ان کا کوئی ایسا منظم قائد اور منظم رہنما آ جائے گا جو تنظیم کو جو منتشر ہو رہی ہے تنظیم اس کو منظم کرے گا اور ایک پلیٹ فارم پہ تنظیم کے جو عہدیداروں کے علاوہ بھی تمام عوام کو موٹیویٹ کرے گا جو جانے والی ہے۔ تو اور وہ ان پہ میرے واحد ذات الطاف حسین کی ہے، اور وہ الطاف حسین جو اب جیسے ملک کے جو ٹک ٹاک اور اس طرح کے بیانات کے بعد کچھ ایسا ہوا چل گئی ہے کہ شاید ان کو بلا لیا جائے یا ان کی معافی کو قبول کر لے اسٹیبلشمنٹ، مگر اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سب سے پہلے پاکستان کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی، کیونکہ پاکستان میں وہ انتشار کی سیاست سے پہلے ہی نبرد آزما ہے، تو مزید وہ کوئی ایسا انتشار پیدا نہیں کرنا چاہے گی کہ کوئی لیڈر آ کے، کیونکہ الطاف حسین کی آواز پہ تو بہرحال آج بھی یہ بات ہے کہ عوام نکل آئے گی، اور یہ تو ایک سامنے بولتا ثبوت ہوگا جب وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہنے کی بات نہیں کہ عوام کی کثیر تعداد جائے گی، تو یہ حقیقت ہے۔ مگر ان کا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو جائیں تو اسی صورت میں وہ اپنے عوام کی خدمت کرنے پاکستان آ سکیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اسی صورت میں طے ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ وہ عمل کریں گے، اور پاکستان میں کنٹرول سیاست کا جو ہم نے اپنے بھی لاگوں میں ہم نے اس کنٹرول سیاست کے لفظ کو پہلی مرتبہ استعمال کیا، تو وہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے اور اسی کے حساب سے چلیں گے پاکستان میں آنے کے بعد، تو شاید ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اور ان کے لیے راستہ ہموار یہ ہو جائے گا تو پھر وہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے موٹے جو جلسے ہیں کیونکہ یہ بڑے تاریخی جلسوں میں تبدیل ہو جائیں گے لازمی۔ اس لیڈر میں اور جو ایم کیو ایم کا بانی الطاف حسین جس کا نام ہے، اس میں عوام کو موٹیویٹ کرنے کی ایک طاقت ہے، ایک صلاحیت ہے، اور بہرحال اس میں اتنی گرج ہے، اس کی آواز میں طاقت ہے کیونکہ وہ کرپشن میں کسی میں مبتلا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ ان کی یہ گواہی جو ہے وہاں کے صحافی جو آ رہے ہیں لندن کے، اس نے بھی دی، مرتضیٰ علی شاہ نے، اور بہرحال آنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نامساعد حالات میں بھی آج وہ لندن میں گزارا کر رہے ہیں، اور اپنی سیاست کو اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کریں، اور اسی لیے انہوں نے نرم رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اختیار کیا ہے۔ کو جو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو، اب انہوں نے وہ اس سے اپنے کو روک لیا ہے، اور بہرحال یہ بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں اپنے عوام کو، مظلوم عوام کو، جو محکوم عوام کو
وہ متحد کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والی واحد ذات الطاف حسین کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔